السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 2 میں ہم آج سبق نمبر ہمارے پاس جو 4 ہے، جس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے مصنف ہیں غلام مصطفیٰ خان۔ غلام مصطفیٰ خان نظریہ پاکستان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، اور کفر و الحاد نے جب جب غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو مسلمانوں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اکبر کے بارے میں غلام مصطفیٰ خان یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی جو ہے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے دلائل کی بدولت جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس وقت کے حکمران کا مقابلہ کیا، اور بادشاہ جہانگیر کے زمانے کے اندر بھی دین کی خاطر جتنی جو ہے وہ نظر بند رہے، قید و بند کی صعوبتوں کو اور سختیوں کو برداشت کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے نہ صرف فروغ ملا ہے، بلکہ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب جو ہے اس نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی۔ مغل حکمرانوں کا زوال جب شروع ہوتا ہے تو انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، اور اس طریقے سے ملک میں جو ہے وہ انتشار آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور دوسری طرف اسلام کی سربلندی کی کوششیں بھی جاری و ساری رہیں۔ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے بھی ہندوؤں اور انگریزوں کا بہت جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا، اور اسی زمانہ کے اندر شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک کو شروع کیا۔ بعد ازاں ان کے جو پوتے تھے شاہ اسماعیل اور مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ سے رائج کرنے کی اور مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے 1831 کے اندر جو ہے بالاکوٹ کے مقام پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ سر سید احمد خان نے بھی مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح کے اوپر توجہ دی، اور ان کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور سر سید کے دوست مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی خدمت جو اس کے لیے انتظامات کیے، اور اس کے بعد نواب وقار الملک نے 1906 کے اندر کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ غلام مصطفیٰ خان یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم 1914 کے اندر ہوئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور جس کا ساتھ دیا ترکی نے، اور ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطنت کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اسی لیے ترکی کے لیے مالی اور طبی امداد کو بھی پہنچایا گیا۔ لیکن جنگ کو فتح کرنے کے بعد ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور اس کے بھائی مولانا شوکت علی جو ہے اس کی رہنمائی میں تحریک خلافت کو چلایا گیا، جو کہ 1919 میں چلائی گئی، اور اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے بھی شدی تحریک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنگٹن جو تحریک تھی اس کا آغاز کیا، جس میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا جانے کا ایک ارادہ تھا، اور اس کے ذریعے سے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا۔ 1928 میں کانگریس کے مرکزی رہنما جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی، اور 1929 میں جس کے جواب کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات کو پیش کیا۔ 1930 میں شاعر علامہ محمد اقبال نے خطبہ صدارت پیش کیا، جس کے اندر ایک الگ وطن کے حصول کا ایک مطالبہ کر دیا، اور یہی مطالبہ آگے جو ہے وہ زور پکڑتا گیا، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ دنیا میں غلام مصطفیٰ خان کے مطابق کہتے ہیں کہ قومیت کے اعتبار سے 2 بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ جس کی بنیاد حضور نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے رکھی تھی۔ قومیت کی جو اہل مغرب کے مطابق جو بنیاد ہے وہ نسلی، خاندانی اور قبائلی بنیادوں پر ہے، جبکہ اسلام کے مطابق جو ہے اس کی بنیاد وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے ہوئے قائم فرمائی۔ مسلمانوں کی قومیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہوئی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو یہ ملک جو ہے مارز وجود کے اندر آیا۔ غلام مصطفیٰ خان جو ہے اس کے بارے میں آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے حاصل کر لیا، اور پاکستان جو ہے اس کا نام رکھا، اور یہ ایک اسلامی اور فلاحی مملکت جو ہے ہم نے اس کا بنانے کا اور ہمارے آباء و اجداد نے اور رہنماؤں نے خواب دیکھا تھا۔ لہٰذا اگر ہم ابھی بھی کوئی ایسا کام جو اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہوگا اور ہم اپنے اس ملک کے اندر کریں گے
تو یقیناً ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ قیامت کے روز شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، اور اسلام کے اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو ہم توانا، مستحکم اور مضبوط جو ہے یہ بنا سکیں، اور یہی ہماری بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو غلام مصطفیٰ خان یہاں پر جو ہے نظریہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ، جس کے اندر حضرت مجدد الوثانی، مغلیہ سلطنت کے مختلف بادشاہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی، سلطان حیدر علی، ٹیپو سلطان اور نواب وقار الملک کے ساتھ ساتھ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ سے کام کیا ہے۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ خان جو ہے یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں 1930 کے خطبہ الہ آباد کا، جس کے بعد علامہ اقبال نے جو ہے وہ پیش کیا، قائد اعظم کی، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی جو ہے وہ صدارت کی، اور بالآخر 1947 کو، جس کے نتیجے میں ملک پاکستان مارج وجود کے اندر آیا۔ تو ہمارا جو خلاصہ ہے وہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے حل کریں گے۔